مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و ہمارے اور آپ کے حضور فاتح مکہ بن کر کے جب مکے کی سرزمین پہ گئے تو آپ نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی خیبر شکن حیدر کرار علی مرتضیٰ مشکل کشا کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور کہا علی جو اندر ہے اس کو باہر کر دو۔ علی شیر خدا مشکل کشا نے حضور کے ارشاد پہ اس کو باہر کیا۔ اب حضور نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ کو کندھے پہ اٹھایا تو اللہ نے اپنے حبیب کے اٹھانے کو یہ شان دے دی، یہ مقام دے دیا کہ علی مرتضیٰ صرف علی مرتضیٰ نہیں رہ گئے بلکہ تمام ولیوں کے باپ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے اٹھایا تو اللہ کے نبی کے اٹھانے پر اللہ نے علی مرتضیٰ کو تمام ولیوں کا باپ بنا دیا۔ اب ولی جو بھی آ رہا ہے چاہے امام حسن ہو ولی ہیں لیکن امام علی کے بیٹے ہیں، امام حسین ولی ہیں شہید ہیں مگر علی کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین ولی ہیں شہید کے بیٹے ہیں مگر علی کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر کو دیکھیں، امام کاظم کو دیکھیں، امام موسیٰ کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، تمام اولیاء اللہ کو دیکھیں، اور دیکھتے دیکھتے حضرت ابو سعید مخزومی کو دیکھیں تو یہ کون ہے؟ ولی ہی نہیں بلکہ پیران پیر کے بھی پیر ہیں، بے شک۔ لیکن ایسے ہیں کہ علی مرتضیٰ مشکل کشا کا فیض ان کو ملا تو اللہ نے علی شیر خدا کو ولی ہی نہیں بنایا، ولیوں کا باپ بنایا۔ اب جو ولی پیدا ہوگا کسی کے گھر سے نہیں علی کے در سے پیدا ہوگا، بے شک بے شک۔ اور انہی ولیوں میں ایک ولی ایسے ہیں جنہیں ہم قندیل نورانی کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، پیر لاسانی کہتے ہیں، شیخ سید عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، غوث اعظم سبحانی کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، دنیا میں آئے نہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں تو پیٹ میں بھی ہیں تب بھی اپنی ولایت کا چرچا کر رہے ہیں، اور کیسے انداز سے کر رہے ہیں۔ آپ کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلتی جا رہی تھی، اچانک میں نے اللہ اللہ کی آواز سنی، کہتی ہے میں پیچھے مڑ کر کے دیکھی تو کوئی آواز دینے والا نظر نہ آیا، سامنے نظر دوڑائی تو کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں دیکھی تو آواز تو آ رہی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کہتی ہیں میں نے غور کی، تحری کرنی شروع کر دی تو پتہ یہ چلا کہ یہ آواز کسی مکان سے نہیں بلکہ ان کے شکم مقدس یعنی پیٹ شریف سے آواز آ رہی ہے، اور ان کی پیٹ میں رہنے والا بچہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور اللہ اللہ کہتا جا رہا ہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی یاد اور ان کی محبت میں بیٹھنے والوں، سرکار غوث اعظم کے سلسلے سے جڑ کر کے غوث اعظم کے مرید بننے والوں، حضور غوث اعظم کی عظمت کو دیکھو۔ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا جس رات میں آپ ہوئے اس رات میں اللہ نے شہر جیلان کے اندر 1100 بچوں کو پیدا فرمایا، اور وہ سارے بچے اپنے وقت کے ولی کامل بن کر کے چمکے۔ حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہو گئے تو پیدائش کے بعد میں آپ نے فوراً روزہ رکھ لیا۔ یہ دنیا انسانیت میں تنو تنہا اللہ کے محبوب ولی ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور روزہ کیوں رکھے؟ روزہ ان کے اوپر تھا نہیں، مگر اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کو عام کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے، اس کی عظمت کو لوگوں میں بتانا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو اس بات پر مامور کر دیتا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ
جب زمین پر آتا ہے تو عام بن کر کے نہیں آتا ہے بلکہ ولیوں میں امام بن کر کے آتا ہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ولیوں کے امام بن کر کے تشریف لائے، اور ایسے امام بن کر کے تشریف لائے کہ آج ہمارا بچہ دین کی تعلیم کے لیے کہیں جائے تو جانے کے بعد میں ہوتا کیا ہے، بچہ اگر چھوٹا ہے تو باپ بیٹے کو لے کر کے مدرسے کی جانب جاتا ہے، اسکول کی جانب جاتا ہے، تعلیم گاہ کی جانب جاتا ہے، یا اور گھر کے کوئی فرد لے کر کے جاتے ہیں۔ مگر سرکار غوث اعظم کی شان تھی کہ آپ جب تعلیم کے لیے جاتے تھے تو آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب جاتے تھے مدرسے میں تعلیم کے لیے تو غیب سے آواز آتی تھی، اے اللہ کے بندو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ جب آپ پہلے دن گئے مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے پڑھانا شروع کیا، تو سرکار غوث اعظم پہلے ہی دن اپنے استاذ کے سامنے ایک ہی نشست میں بغیر دیکھے قرآن مقدس کے 18 پارہ پڑھ کر کے سنا دیا کرتے ہیں۔ استاذ بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور کہتے ہیں شہزادے اور آگے پڑھو، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ استاذ نے کہا بیٹے کیوں؟ تو کہتے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے 9 مہینے کے اندر 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، تو میں نے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ان 18 پاروں کو یاد کر لیا تھا۔ یہ غوث اعظم ہے جو ماں تلاوت کرتی ہے تو اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ ارے جس غوث اعظم کی ذہانت کا عالم ہو تو آپ ذرا سوچو کہ شہید اعظم کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ جب غوث اعظم کی شان کو سمجھ نہیں سکتے تو شہید اعظم کو کیا سمجھیں گے؟ جب شہید اعظم کو سمجھ نہیں سکتے تو ولی اعظم علی مرتضیٰ کو کیا سمجھیں گے؟ جب علی مرتضیٰ کو نہیں سمجھ سکتے تو عثمان ذو النورین عمر فاروق کو کیا سمجھ پائیں گے؟ جب عمر فاروق کو نہیں سمجھ سکتے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق کو کیا سمجھ پائیں گے؟ اور جب ابو بکر صدیق کو نہیں سمجھ سکتے تو آمنہ کے لال امت کے غمخوار کو کیا سمجھیں گے؟ وہ تو ایسے ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو رچایا، ساری کائنات کو سجایا۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ میرے اعلیٰ تکبیر، حضرت نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی شان میں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بے شک اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اے اعلیٰ حضرت آپ نے سارے ولیوں کو پڑھا، سب کی تاریخ کو پڑھی، سب کے حالات کو پڑھا، سب کی کیفیات کو پڑھا۔ آپ نے حضرت ابو سعید مخدومی کو بھی پڑھا، آپ نے خواجہ غیاث الدین کو بھی پڑھا، آپ نے ہند کے راجہ اجمیر کے خواجہ کو بھی پڑھا، آپ نے سید شاہ برکت اللہ مہروی کو بھی پڑھا، آپ نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو بھی پڑھا، آپ نے علاء الدین صابر کلیری کو بھی پڑھا، آپ نے وارث دیوا کو بھی پڑھا، آپ نے سید بدیع الدین قطب المدار کو بھی پڑھا، آپ نے علاء الدین صابر کلیری کو پڑھنے کے ساتھ ابو الحسین نوری میاں کو بھی آپ نے پڑھا، آپ نے شیخ المشائخ حضرت اشرفی میاں کو بھی آپ نے دیکھا۔ اے اعلیٰ حضرت آپ نے سب کو پڑھا، اور آپ نے شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی کو بھی پڑھا۔ تو ان میں سب میں کیا فرق پایا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے سب کو پڑھا، سب کی شان اونچا، کہتے علاء الدین کی شان اونچا، قطب الدین کی شان اونچا، فرید الدین کی شان اونچا، نظام الدین کی شان اونچا، کہتے جا رہے ہیں معین الدین کی شان اونچا، فخر الدین کی شان اونچا، حسام الدین کی شان اونچا، ابو سعید مخزومی کی شان اونچا۔ سب کو ہم نے دیکھا، سارے ولیوں کو ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ سارے ولیوں کی شان اونچا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت آپ نے سب کی شان کو اونچا کہا
تو غوث اعظم کی شان کیا ہے، محی الدین سبحانی کی شان کیا ہے، پیر لاسانی کی شان کیا ہے، غوث اعظم جیلانی کی شان کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ کہتے ہم نے سب کو پڑھا تو سب کی شان تو اونچا ہے، مگر میرے غوث اعظم کی شان اونچوں میں بھی اونچا ہے۔ بے شک بے شک، اور پھر کہتے اعلیٰ حضرت کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ بے شک، اے اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کی کمسنی کا دور ہے۔ ماں سے کہتے اے امی جان، شہر جیلان سے ایک قافلہ زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہا ہے۔ میری ماں، میری آرزو ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اس قافلے کو دیکھوں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا قافلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں امی ماں جان، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں خود اس قافلے کے ساتھ حرمین طیبین کا سفر کروں۔ تو آپ کی ماں نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ کی تمازت ہے، بیٹا تو سفر کر نہیں سکتا، چھوٹی عمر ہے، ابھی مت جا۔ تو آپ کہتے ماں اگر جانے کی اجازت نہیں ہے تو کم سے کم اتنی تو اجازت دے دو کہ میں اپنے قافلے کو، اس قافلے کو اپنی نظر سے دیکھ لوں۔ ماں کتنی پیاری ماں، اور ہونا بھی چاہیے کہ بیٹا بھی کتنا پیارا بیٹا ہے کہ ماں نے کہہ دیا چونکہ آپ کے باپ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا تو آپ کی پرورش آپ کی ماں نے کی۔ تو ہر ماحول میں ماں کا ذکر زیادہ کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ کی تربیت میں، آپ کی اصلاح میں، آپ کو آگے بڑھانے میں، آپ کو رہنمائی کرنے میں زیادہ تر ہاتھ آپ کی ماں اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمعی کا نظر آیا کرتا ہے۔ ویسے اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے مالا مال کیا تھا۔ تو حضور غوث اعظم اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ جب آپ مکان کے اوپر والے حصے پر گئے، جب تک قافلہ نظروں میں تھا شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاسانی اس قافلے کو دیکھتے رہے، لیکن جب قافلہ نظروں سے چھپ جاتا ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں زیارت حرمین طیبین شریفین کی یاد میں، اور اپنے مکان کے اوپر والے حصے پر سو جاتے ہیں۔ واللہ نے دیکھا کہ بہت کافی وقت ہو چکا ہے، میرا بیٹا نیچے نہیں آیا، چل کے دیکھو کیا معاملہ ہے، اوپر سے نیچے کیوں نہیں آیا۔ جا کر کے دیکھتی ہیں تو آپ نے خوشنما ماحول دیکھا۔ دیکھتی کیا ہے، جیلان کے بے شمار لوگ تو خانے کعبہ کے طواف کے لیے گئے ہیں، مگر آج خانے کعبہ عبد القادر کا طواف یہاں کر رہا ہے۔ عبد القادر چھت کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اور خانے کعبہ ان کے چاروں طرف گھومتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے رضا، سنیوں کے رضا، عاشقوں کے رضا، نمازیوں کے رضا، حاجیوں کے رضا، ہندوستانیوں کے رضا، ترکستانیوں کے رضا، جاپانیوں کے رضا، ہر دیوانے کے رضا محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں اور دیوانوں کو کہہ کر کے غوث اعظم کی شان بتاتے ہیں کہ سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ سبحان اللہ، وہ غوث اعظم ہیں جن کے در کا طواف خانے کعبہ کیا کرتا ہے۔ بے شک۔